میں ڈاکٹر قاہد علی خان صدر شعبہ اردو سمراٹ پرتھوی راج چوہان راجکیہ مہا ودیالیہ اجمیر سے ایم اے فائنل کے 7 پیپر سبسڈی لینگویج ان پرشین میں عمر خیام کی 4 رباعیات کا ہم نے اس سے پہلے تشریحات کی تھی۔ آگے کی رباعیات ان کی تشریحات مفہوم اس طرح سے ہے۔ 5ویں رباعی ہے عمر خیام کی کہ بسیار بگشتیں بگر در دشت از گشتن من کار ہمی نیک نگشت در ناخوشی زمانہ باری عمرم گر خوش نہ گزشت تو باری خوش خوش بگذشت۔ اس رباعی میں عمر خیام کہتے ہیں کہ انسان کو کی زندگی جو ایک وقت کے لیے مقررہ وقت کے لیے ہے، اس مقررہ وقت میں انسان کیا کرتا ہے، اس بات کی توضیح کی ہے کہ بسیار بگشتیں کہ میں بہت گھوما، بہت میں نے سیر کی دنیا کی، شہروں کی اور جنگل کی، از گشتن من کار ہمی نیک گشت، اور میرے گھومنے سے سیر کرنے سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوا، یعنی میں اس کام سے مطمئن نہیں ہوا۔ در ناخوشی زمانے باری عمرم، اور میں زمانے کی ناخوشی میں نے اپنی عمر کی، اپنی زندگی کی باری کو گرچہ گر خوش نہ گزشت، اگر اچھا نہیں گزارا تو باری خوش خوش بگزشت، تو پھر بھی ٹھیک ٹھیک گزر گیا۔ یعنی اس رباعی کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے زندگی میں بڑی دوڑ دھوپ کی، زندگی کے پیچھے پڑا رہا اور بہت اپنے کاموں کو درست کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، بڑی جد و جہد کی، لیکن میں اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوا اور مجھے لگا کہ میرا کام درست نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا۔ اور اس پوری زندگی کے عرصے میں، اس پوری باری میں نے یہ سوچا کہ میری زندگی گرچہ ٹھیک نہیں گزری لیکن پھر بھی ٹھیک ٹھیک گزر گئی، یعنی جو بھی میں نے کیا تھا اس پہ اگر میں نے قناعت کی ہے، صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تو وہ زندگی کا عرصہ، وہ وقت ٹھیک ٹھیک گزر گیا۔ تو شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی کوششوں میں لگا رہتا ہے اور اس کو ٹھیک بنانے کی، اس کو درست کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کے ادھورے رہ جاتے ہیں، اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کو خوشی بخشتے ہیں اور وہ مطمئن ہوتا ہے اس سے۔ تو شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی ہیں، کبھی کام بن بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی بنتا، بہرحال زندگی کی باری ٹھیک ٹھیک گزر جائے، یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو اگلی رباعی ہے 6ٹھی رباعی کہ پیش از منو لیل و نہاری بودست، پیش از منو تو لیل و نہاری بودست، گردن د فلک نیز بکاری بودست، زنہار قدم بخاک آہستہ نہیں، کہاں مردمک چشم نگاری بودست۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے اور تیرے سامنے دن اور رات پڑے ہوئے تھے، یعنی دن اور رات بدستور گزر رہے تھے۔ گردن د فلک نیز بکاری بودست، اور یہ گردش پر رہنے والا آسمان بھی اپنے کام میں لگا ہوا تھا، یعنی ہماری تقدیروں کے ساتھ چل رہا تھا۔ زنہار قدم بخاک آہستہ نہیں، کہ تو اپنے قدموں کو آہستہ رکھ زمین کے اوپر، زنہار قدم بخاک یعنی مٹی کے اوپر، ہرگز اپنے قدموں کو آہستہ رکھ، کہ عام مردمک چشم نگاری ہو، کہ اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جگہ پر محبوب کی نگاہیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کا یہ تو لفظی معنی ہے، اس کے جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے، شاعر یہ کہتا ہے کہ انسان، اے شخص، تو اپنی قدموں کو، اپنے محبوب کے قدموں کو پر، شاعر یہ کہتا ہے کہ تو اپنی زندگی جو دن اور رات کی گزار رہا ہے،
اس میں آسمان بھی تیری تقدیر کے ساتھ گھوم رہا تھا، گویا تیری تقدیر گردش میں تھی، اور تو اپنی اس کام میں لگا ہوا تھا، دن اور رات تیرے سامنے گزر رہے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ زنہار کہ ہرگز تو اپنے قدموں کو زمین پر آہستہ رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کی جو نگاہیں تیرے جس خاک پر پڑی ہوں وہاں تیری تجھ سے بے ادبی ہو جائے، اور تو جو ہے اس میں شاعر کہتا ہے کہ لا علمی میں ایسا نہ ہو کہ تیری محبوب کی جو ہے بے حرمتی ہو جائے، کہ تو اپنے قدموں کو زمین پر آہستہ رکھ، کہ اس پہ ہو سکتا ہے کہ محبوب کی پتلیاں نگاہیں اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ اگلی ربائی ہے کہ چندی غم مال و حسرت دنیا چیست، ہرگز دیدی کسی کے جاوید بزیست، ای یک دو نفس کے در تنت آری تیست، با آریتی آریتی با عزیست۔ اس ربائی میں عمر خیام نے دنیا کی ناثباتی ناپائیداری کا اظہار کیا ہے، اور اس بات کی تلقین کی ہے، اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان دنیا میں آ کر اپنے مال اور دولت کمانے کے اندر لگ جاتا ہے، اور اس کے غم میں، اس کی فکر کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو تیری زندگی جو ہے عارضی طور پر اس دنیا میں تو آیا ہے، اور سب چیز مانگی ہوئی ہے، قرض لی ہوئی ہے، عاریت ہے، قرض لی ہوئی ہے، اور وہ ادھار کی زندگی کو ادھار کے طریقے سے ہی گزارنا چاہیے۔ اس بات کی وضاحت اس شعر میں کی ہے۔ اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ چندی غم مال و حسرت دنیا چیز، کہ یہ چند دنیا کے مال اور دولت کے اوپر، اس کے اوپر تو کیوں اتنا حسرت کر رہا ہے، اتنی آرزویں کر رہا ہے، وہ اتنا تجھے غم کیوں ہے اس مال و دولت کے اوپر۔ ہرگز دیدی کسی کے باجاویز زیست، ہرگز تو نے کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی ہمیشہ اس دنیا کے اندر زندہ رہا ہو، کسی کو نہیں دیکھا ہو۔ یہ یک دو نفس، اور یہ ایک دو سانسیں جو تیرے بدن کے اندر ہے، در تنت تیرے بدن میں، آریتیست مانگی ہوئی، اور با آریتی باعث، اور مانگی ہوئی چیز کو، قرض لی ہوئی چیز کو کبھی اپنے پاس نہیں رہتی، اور لہٰذا وہ مانگی ہوئی، ادھار لی، قرض لی ہوئی چیز کو اس کے طریقے سے ہی، مانگے ہوئے طریقے سے ہی استعمال کرنا چاہیے، یعنی سمجھنا چاہیے۔ تو شاعر کا یہ پیغام ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ایک عارضی طور پر آیا ہے، اور یہاں کے مال اور دولت کے اوپر کی فکروں میں لگ جاتا ہے، جبکہ یہ چیز بہت عارضی ہے، وقتی ہے، اور وقتی چیز کا اس کو اتنا زیادہ غم اور افسوس نہیں کرنا چاہیے۔